بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل حضرت سوشل میڈیا کا دور ہے جی اور اس سوشل میڈیا پر سمجھ لیں کہ ہر ایک کی دسترس سے جہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں وہاں بری باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے بہت سارے دینی معاملات کے اندر۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات سوشل میڈیا پر ہم نے سنی، اور وہ یہ تھی کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے؟ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہی آپ نے عمران بھائی سوال کیا ہے۔ کئی بار میرے سامنے سے بھی اس طرح کی چیزیں گزری ہیں اور کئی لوگوں نے اس حوالے سے بات چیت بھی کی ہے۔ جی اچھا، پھر بعض اوقات دیکھیں ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ دیکھ لیتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں حرف آخر ہے اور اسی اپنا عقیدہ و نظریہ بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں سوشل میڈیا ویسے ہی ایک مشکوک جگہ ہے۔ جب مشکوک جگہ ہے تو وہاں کوئی بات سننے کے بعد اسے اپنا عقیدہ بنا لینا، نظریہ بنا لینا، یہ تو درست بات ہے ہی نہیں۔ درست۔ تو جب دنیا کے اعتبار سے ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ جناب ساری باتیں ہم سوشل میڈیا کی بھی نہیں لیتے ہیں، فائدے والی بات لیتے ہیں، تو پھر اپنی ایمانیات کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں تو مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا میں بات سماعت کریں، دیکھیں، سنیں تو پہلے مستند علماء سے آپ رابطہ کر لیں، رجوع کر لیں کہ آیا یہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فساد ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کچھ ناعاقبت بد اندیش لوگوں نے ایک بات یہ اڑائی ہوئی ہے کہ جنگ احد جو کہ نازک جنگ ہے، بڑی اہم جنگ بھی ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس جنگ میں عمران بھائی مسلمانوں میں افتراق ہو گیا تھا، اضطراب ہو گیا تھا، اور کچھ صحابہ جو تھے ان کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ قرآن نے بھی اس واقعے کو بیان کیا کہ جو فرار ہو گئے تھے ان کے بارے میں پھر اللہ نے آگے انہی آیات اسی جگہ پر ان کی مغفرت کا بھی سندیسہ نازل فرمایا۔ تو وہ تو مغفور ہو گئے، اور بعد کے لوگ اعتراض کرتے تو یہ ان کی نادانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش شدہ لوگوں پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو گویا وہ خدا پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ان کے قدم اکھڑے تھے اور وہ پیچھے آ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق بھی جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے، معاذ اللہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھو کتنی بری بات ہے، جبکہ اللہ نے آیت کریمہ میں ان کی بخشش کی بات کر دی ہے۔ تو اگر بالفرض مان بھی لے کہ سارے صحابہ چلے گئے تھے، ابوبکر بھی چلے گئے تھے، عثمان غنی بھی چلے گئے تھے، دیگر اور لوگ بھی چلے گئے تھے، تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب اعتراض رہتا نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہم ایک بات ذہن میں رکھیں عمران بھائی، اور اس ویڈیو کے ذریعے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ یہ ایک سنیوں کا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، تو امکان خطا موجود ہے۔ اور نزول قرآن کے وقت جو صحابہ سے خطائیں ہوئیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان سے کچھ خطائیں ہوئی تو ان پر اللہ کی طرف سے بخشش، رسول کی طرف سے بخشش کے پروانے بھی آ گئے، اور امت کو مسئلہ بھی اس طرح سمجھ میں آ گیا کہ جناب اس بات کا مسئلہ یوں ہے۔ اور پھر اس میں بعض صورتوں کے اندر عمران بھائی ایک بڑا نقطہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو صحابہ سے جن کو ہم خطا کہتے ہیں وہ اجتہادی معاملات جو ہوئے ہیں، تو اس سے اجتہاد اور اجماع ایسے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ درست۔ تو اس سے بھی امت کو راہ ملتی ہے کہ جناب جب اختلاف ہو جائے تو پھر کرنا کیا، تو صحابہ کو دیکھو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کو دیکھو، تو جب صحابہ کو دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی خطاؤں کے اندر بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ تو لہذا یہ اعتراض کرنا اور معاذ اللہ قدغن لگانا، یعنی اعتراض کرنا ابوبکر صدیق پر کہ وہ جنگ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو لائیے دلیل لائیے۔ تو ذرا ہم بھی دیکھیں نا وہ دلیل کیا ہے، یہ صرف کہانیاں بنائی ہوئی ہے، تو یہ بالکل فسانہ ہے اور حقیقت سے بعید ہے یہ بات۔ اگر میں کہوں نا کہ جھوٹ کا پلندہ تو غلط نہیں ہوگا۔ مولا مشکل کشا شعر خدا کرم اللہ وجل کریم عمران بھائی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحابہ میں جو بہادر شخصیتیں ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو ہے موقف مولا علی مشکل کشا شعر خدا کا، تو بتائیے کہ وہ فرار کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت سوائے ابوبکر صدیق کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ آپ آگے بڑھے اور سب کو دھکے دے دے کر انہیں پیچھے کیا اور فرمایا کہ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم اس شخص کو تکلیف پہنچاتے جو کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پروردگار وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ آپ کی بہادری کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ جب سب لوگ ایمان چھپاتے تھے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاعلان اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے۔
اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ تاریخ الخلفاء میں سیدنا امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے بہادر تھے۔ اور رہا جنگ احد کا مسئلہ، تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ فرار ہو گئے تھے، بالکل یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔ بلکہ خود آپ ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں اس بات کو، علامہ حیثم نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ جب جنگ احد میں صحابہ تتر بتر ہو گئے، افراتفری کا شکار ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا کہ جو سب سے پہلے سرکار کے قریب پہنچا اور رسول اللہ کے لیے میں ڈھال بنا۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو بھی امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا۔ اور یہ ذات وہ ہے میرے پیارے سامعین کرام کے جن کے بارے میں آتا ہے کہ امام جلال الدین شافعی نے کہ آپ نے 72 مرتبہ رسول اللہ کا جاگتی حالت میں دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی شان عظمت یہ ہو کہ جو ڈرتے نہ ہو، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جنگ احد سے فرار ہو گئے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان پر اعتبار کرنے کی بجائے علماء حق سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت آپ کی اس بات کا خلاصہ تو یہ بنا پھر کہ ایک تو یہ کہ ہر بات کا سوشل میڈیا پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ہر بات جو ہے سوشل میڈیا پر اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بے شک۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں علماء اہل سنت سے اپنی وابستگی رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں صحیح معلومات جو ہے رہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہو۔ اور آپ کی بات سے پتہ بھی چلا کہ ایک ایسا وقت کہ جس دور کے اندر جو ہے لوگ اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ اور ایک اور بات یہ جو آپ نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بتائی کہ غزوہ احد کے اندر جب افراتفری کا معاملہ تھا اور لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ گیا تاکہ ایک ڈھال بن سکوں جو ہے۔ تو یہ شان تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو در حقیقت ہمارے پاس اگر صحیح طرح سے معلومات پہنچے تو انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے غلط باتیں ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے۔